الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا من ہؤلاء الموفقین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، درمیان میں کچھ اسباب تھے جن کی وجہ سے انقطاع رہا، وہ زیادہ نہیں بلکہ ہفتے میں 2 یا 3 دن ہم درس حدیث لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ غالباً اس ہفتے میں ایک ہی دفعہ میں آپ احباب حضرات و خواتین کے سامنے حاضر خدمت ہوا تھا ان دروس کو لے کر، بالخصوص درس حدیث کو، ورنہ جو پرماننٹ دروس ہیں تفسیر وغیرہ اس کے سلسلے میں ہم الحمدللہ اسکیجول کے پابند رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے عمدۃ الاحکام میں جو مصنف یا مؤلف کی ترتیب ہے، تو اس کے اعتبار سے حدیث 52 نمبر ہے عمدۃ الاحکام کی، اور چیپٹر کے اعتبار سے حدیث نمبر 9 ہے۔ آئیے آج اس حدیث کو، ایک ہی حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس کی شرح کرتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى يغيب الشمس۔ بخاری میں 586 اور صحیح مسلم میں 827 نمبر ہے، یعنی 827۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشہور صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فجر کے بعد آفتاب یہاں تک کہ بلند ہو جائے، یعنی اشراق کی نماز پڑھنے کا ٹائم آ جائے، یعنی سن رائزنگ کے تقریباً 15 منٹ کے بعد تک کوئی نماز نہیں، اور اسی طرح عصر کے بعد آفتاب غروب ہونے تک، یعنی مغرب تک کوئی نماز نہیں۔ حدیث آپ نے سنی ترجمے کے ساتھ۔ اب چونکہ حدیث اس انداز سے ہے تو اہل علم میں اس کی شرح مدلول سے متعلق اختلاف ہے، اور یہ جو ہے نا اختلاف مخالفت نہیں بلکہ علمی اختلاف ہے جو عہد صحابہ ہی سے سائغ رہا ہے اور جو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ تو شرح میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اور اہل علم نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے حدیث کا، تو یہاں پر مصنف یعنی حافظ عبدالغنی مقدسی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور اور صحیح ترین کتاب جو صحیحین کی احادیث سے جمع کی گئی ہیں، جس میں احادیث اس میں فرماتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق متعدد صحابہ سے روایات ہیں۔ علی بن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عامر بن العاص اور ابو ہریرہ، سمرہ بن جندب، سلمہ بن اقویٰ، زید بن ثابت، معاذ بن عفرہ، کعب بن مرہ، ابو امامہ باہلی، عمرو بن عبسہ السلمی اہل مدینہ میں سے، وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والصنابح لم يسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مختصراً یہ کہ رضی اللہ عنہم جمیعاً، ان صحابہ جن میں سے صحابیات میں سے حضرت عائشہ ہیں، اس موضوع پر احادیث مروی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر ہونے کے بعد نہیں بلکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں مراد ہے کہ کوئی نماز دوسری نفلی نہیں پڑھی جائے گی یہاں تک کہ اشراق کا وقت آ جائے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی مغرب تک کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب آفتاب غروب ہو جائے تو پھر ہاں مغرب سے پہلے نوافل جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا 2 سنتیں مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں مختصر۔ اب آئیے اس حدیث کا ہم آگے تک جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں اس بات کی نہیں ہے کہ ان اوقات میں، یہ جو اوقات بیان کیے گئے ہیں
فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، خصوصاً نوافل کی ممانعت ہے۔ عام نوافل آدمی اگر کوئی پڑھے، جہاں تک فرض کا تعلق ہے، کسی کے فرض کسی بھی اعتبار سے چھوٹے ہوئے ہیں، وہ تو یا یہ ہو سکتے ہیں کہ عصر کی جماعت ہو چکی ہے اور ایک آدمی آیا مسجد میں، یا سب جگہ عصر کی نماز جماعت ہو چکی ہے، تو اب کسی کے اگر عصر کے فرض باقی ہیں تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کی فرض کر لیتے ہیں، ظہر کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹی ہوئی تھی، اب جب عصر کی نماز سے پہلے ظہر کی پڑھنا چاہا تو عصر میں بہت کم وقت تھا، اور اگر پہلے ظہر پڑھتا تو عصر کی نماز بھی قضا ہو جاتی۔ اب اس شخص نے پہلے عصر کی نماز پڑھی تاکہ قضا نہ ہو، اب اس کے بعد اس کے ذمہ ابھی ظہر کی نماز یا کوئی نماز بھی باقی ہے جو بھول گیا تھا، یاد نہیں آئی کسی وجہ سے، تو وہ ان اوقات میں پڑھ سکتا ہے، یا انہیں اسے عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے آپ ظہر کی فرض نماز کو، ان ایمرجنسی یا ان مجبوری کے حالات میں یا عذر کے حالات میں۔ تو چونکہ اگر فرائض ہوئے، فوت شدہ فرائض، تو جب بھی جس وقت بھی یاد ہوں ان کو قضا کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے دونوں یہ طویل وقت ہیں، ان میں نماز جنازہ بھی مشروع اور جائز ہے، اور ایسے ہی نماز جنازہ کا اعادہ، یعنی لوگ پڑھ چکے ہیں دوبارہ پھر کوئی اور جماعت آئے تو نماز جنازہ پڑھیں۔ اسی طرح طواف کی جو 2 رکعت ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ طواف کر رہے ہیں، طواف آپ نے ختم کیا مغرب سے پہلے، عصر کی نماز کے بعد ہی، تو وہاں پر بھی رکعتیں جو طواف ہیں، طواف کی جو 2 رکعت ہیں ان کو پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی فجر کی سنتیں راجح قول کے اعتبار سے، فجر کی سنتیں کسی کی چھوٹ گئی ہیں، فجر کی نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکے، تو لہذا انہیں فجر کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا بعض اہل علم کے نزدیک، بلکہ یہی راجح قول ہے، کیونکہ نعی طلوع فجر سے کے بعد میں، اور اسی طریقے سے بعض اہل علم نے ظہر کے راتب اگر کسی کے چھٹے ہوئے ہوں تو عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے، یا اسی طریقے سے جو شخص ظہر اور عصر اکٹھی کر کے پڑھے، یعنی ظہر کی نماز اذان اقامت دے کر پڑھی، عصر کی نماز صرف اقامت دے کر جمع کی ظہر کے وقت، اور ظہر کی سنتیں اس نے نہیں پڑھی ہیں، تو اب عصر کے بعد یہ ظہر کی سنت پڑھ سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اب آئیے آگے اختلاف فقہا کی طرف۔ باقی جو ذوات الاسباب ہیں ان کا چند کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، کہ قضا نماز جب بھی اور جہاں بھی یاد آئے، اور نماز جنازہ اور نماز جنازہ کا اعادہ، طواف کی 2 رکعت، فجر کی سنتیں جو چھوٹی ہوئی ہوں، جب ظہر اور عصر کو جمع کیا جائے تو پھر عصر کی سنن راتبہ وغیرہ، ظہر کی سنت راتبہ وغیرہ، بعض حالات میں جیسے بارش وغیرہ کی وجہ سے آدمی حضر میں، قیام گاہ میں بلا سفر کے بھی جمع کرتا ہے۔ اور باقی کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، جیسے مثال کے طور پر تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد وغیرہ وغیرہ، اور اس سلسلے میں اہل علم نے 2 اقوال پر اختلاف کیا ہے۔ صحیح اس سلسلے میں یہ ہے کہ تمام ذوات الاسباب جو ریزنیبل نمازیں ہیں، جیسے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو وغیرہ ہے، ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا بعد الصبح۔ شراح حدیث اور فقہا کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ صبح سے مراد یہاں پر کیا ہے، تو کیا صبح صادق یعنی وہ پھٹنا مراد ہے، اس سے صبح صادق ہوتی جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ نماز کے بعد فجر کی نماز کا بعد اس سے مراد لیا گیا، یعنی صبح سے فجر کی نماز مراد ہے، بعد صبح فجر کی نماز کے بعد۔ تو یہ اہل علم کے ہیں، یہ مسئلہ مختلف فی رہا ہے، صحیح کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث سے اس کی شرح ہوتی ہے کہ یہاں پر صبح سے مراد فجر کی نماز ہے، جیسے عصر سے مراد عصر کی نماز ہے، نہ کہ عصر کا وقت داخل ہونا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ شہادت میں تلفظ شرط نہیں، یعنی گواہی میں
تلفظ شرط نہیں بلکہ مجرد الاخبار، مجرد یہ نہ کہ میں گواہی دیتا ہوں، مجرد گواہی کے طور پر آپ نے اگر خبر دی تو یہ بھی گواہی شمار کی جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ مصدر علم کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم کہاں سے اور کس سے لے رہے ہیں، یعنی ایتھنٹک مصدر سے علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی وہ ثقہ ایتھنٹک اسکالر ہیں یا نہیں۔ اور اسی طرح حدیث ابو سعید حتی ترتفع مقید کر دیتا ہے کہ فجر طلوع شمس ہونے کے بعد اس وقت تک آپ کوئی نماز نہ پڑھیں جب تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، یعنی آفتاب روشن ہو جائے، اس کے اندر سرخی یا زردی باقی نہ رہے۔ اور یہاں پر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ شروق سے مراد طلوع ہے، آفتاب کا طلوع ہونا، نہ کہ اشراق کا وقت۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ارتفاع ہے، بحیث تکون صافیہ، یعنی آفتاب بالکل صاف ہو، جیسے سعودی عرب میں عید کی نماز عموماً اول وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں ایسی صورت میں تقیید کی ضرورت نہیں۔ اور جب آفتاب بلند ہو جائے، یعنی سن رائزنگ کے بعد بالکل کلیئر ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر نہیں ختم ہو سکتی ہے، اس کے وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کی فجر قضا ہو گئی ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس وقت عید کی نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، اشراق بھی اسی وقت سے شروع ہوتی ہے، اور دیگر نوافل وغیرہ بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، چاہے آپ اس کو اشراق کا نام دیں یا اردو میں جس کو چاش کہا جاتا ہے، چاہے اسے اوابین کا نام دیں، چاہے صلاۃ الضحیٰ کا نام دیں، یہ ایک ہی نماز کے متعدد نام ہیں۔ اب اہل علم نے اس کی یہاں سعودی عرب کے اعتبار سے تعین کیا ہے کہ سن رائزنگ کے بعد آفتاب کے نکلنے کے وقت سے لے کر اشراق کا وقت، جو نہیں کہ ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، یعنی جس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ 10 منٹ، کم از کم 10 منٹ رکنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 10 منٹ سے لے کر 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے تقریباً۔ اور یہ تینوں اوقات بہت مختصر ہیں، یعنی آفتاب طلوع ہونے سے لے کر سن رائزنگ سے لے کر اس کے بلند ہونے تک، کلیئر ہونے تک، یعنی تقریباً ایک لاٹھی افق میں آدمی کو اندازہ ہو کہ ایک لاٹھی جتنا بلند ہو چکا ہے افق سے۔ اور اسی طرح جب غروب کے قریب مغرب آفتاب ہوتا ہے تو تب بھی بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، یہاں تک کہ مکمل غروب ہو جائے۔ اور اسی طرح درمیان میں اس وقت جب آدمی کے ہر چیز کے سر کے اوپر آفتاب ہو، یہاں تک کہ زائل ہو جائے۔ ان اوقات میں نفل نہیں پڑھے جائیں گے اور نہ میت ہی کو دفن کیا جائے گا۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ موضوع سے متعلق آپ لوگ جو زوم میں ہیں، کسی کا کوئی کوسچن ہے تو لائیے، جزاک اللہ خیر، ورنہ آج میرے پاس واقعی اعلان نہ ہوا ہوتا تو آج بھی میں معذرت کرتا۔ خیر، درس حدیث تھا، الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اب موضوع سے متعلق، ٹاپک سے متعلق کسی کا کوئی کوسچن ہے تو لائیے۔ یہ صحیحین کی حدیث تھی نماز کے منہی اوقات جو صلاۃ ہیں اس سے متعلق، اور یہ زیادہ طویل بھی نہیں الحمدللہ، یہ ٹوٹل 14 منٹ کا درس تھا۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی کوسچن تو نہیں کرنا؟ آواز کلیئر نہیں ہے، تھوڑی سی اگر اونچی آواز ہو تاکہ ہاں آپ کا یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن، یہ آپ کا سوال ریکارڈ کیا جا سکتا ہے جواب کے ساتھ یا نہیں؟ جی کیونکہ یہ القلم شعبہ نسوائیں کو جائے گا اور کہیں نہیں، وہ اپنے پاس اس میں ٹیلی گرام میں اس کو سیو رکھیں گے، اور پھر بوقت ضرورت اس کو یعنی ایک ٹیکسٹ کے ساتھ پھر جواب کا آڈیو جب ضرورت پڑتی ہے تو تلاش کر کے بھیجا جاتا ہے۔ خیر جی، کوشچن کیجئے۔ جی، مجھے تہجد کا نماز ہم لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم لوگ 6 4 ایسے پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات سنیے،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بہن آپ نے کویشچن کیا ہے تہجد کی نماز سے متعلق، پہلی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تہجد کی نماز کیا ہے؟ اوڈ ہوتی ہے، وطر جسے کہتے ہیں، یعنی وہ جفت نہیں ہوتی، طاق ہوتی ہے، برابر یعنی تقسیم نہ ہونے والے عدد، جس کی کم از کم کتنی رکعت ہیں؟ ایک، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، حسب سہولت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر جو ثابت ہیں عملی طور پر وہ 11 رکعت ہیں، اور بعض اوقات 13 رکعت۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مسلم کی حدیث کے متعلق عموماً رات کی نماز کے بارے میں بتایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تعلیم ہے، تقریری تعلیم، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی تعلیم، فعلی امر تو میں بتا چکا کیا رہا ہے۔ زیادہ تر 11 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، ان کا طریقہ بھی میرے بعض دروس میں موجود ہے، طریقہ مینس یعنی میتھڈ، صفت، آداب، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تقریباً یہ محلہ ابن حزم اور زاد المعاد امام ابن قیم رحمہ اللہ میں تفصیل کے ساتھ 12 سے لے کر 1 درجن کے قریب نماز تہجد پڑھنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے ثابت ہیں، لیکن سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور آپ کے صحابہ نے، مشہور ایک صحابی ہیں ربیعہ سلمی اور دیگر کئی صحابہ، انہوں نے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں، وہ یہ کہ صلی مثنی مثنی، 2 رکعت پڑھیں تہجد کی نماز۔ آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوا سلام پھیرنے کے بعد کو میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، تو پھر 1 رکعت پڑھ کر اسے تہجد یا وطر بنائیں۔ اور 12 میں بتا چکا ہوں کہ وطر، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح، یہ سب ایک نماز کے مختلف نام ہیں، اور مختلف نام ان کے زمان کے اعتبار سے ہیں، ٹائم کے اعتبار سے، کہ کب اس کو تراویح کہا جاتا ہے جب بہت طویل تلاوت کی جائے، جیسے رمضان میں کہ ترویح کی ضرورت پڑے، اور تہجد عموماً اس وقت اس پر اطلاق ہوتا ہے جب آدمی بیدار کر کے، تہجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیند کو قربان کرنا، اور قیام اللیل کبھی بھی رات میں آخری پہر میں قیام ہو، صلاۃ اللیل کبھی بھی رات میں یہ نماز پڑھی جائے۔ اس کی کم سے کم 1 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد نہیں قرار دی، کہا 2 کر کے پڑھو، جب یہ ڈر ہو کہ صبح ہو جائے گی تو 1 علیحدہ پڑھ کر اسے وطر بنا دو۔ اور تہجد وطر ہی ہوتے ہیں، یعنی تہجد ایسا نہیں آپ پڑھ سکتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہوگا اگر آپ اسے صرف 2 رکعت پڑھیں، صرف 4 رکعت پڑھیں، یا صرف 6 رکعت پڑھیں، یا 8 رکعت پڑھیں۔ 8 رکعت کہیں نہیں ہے تہجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً شروع یعنی بعثت کی شروع زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 زیادہ تر، کبھی کبھار 13 رکعت بھی پڑھی ہیں، لیکن آخر عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیران سالی کے سبب یا جو بھی سبب ہو 7 رکعت پر اکتفا کرتے تھے۔ تو لہذا آپ وطر 1 رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں، 3 بھی پڑھ سکتی ہیں، 5 بھی پڑھ سکتی ہیں، اور 7 بھی پڑھ سکتی ہیں، 9 بھی پڑھ سکتی ہیں، 11 بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، اگر رات کو یہ کسی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے بھول کر، یا کسی مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ خواتین پر بھی کیا مردوں پر بھی بعض گھریلو ذمہ داری کے کام وطر سے زیادہ ان کے اوپر اہم ہوتے ہیں کیونکہ فرض ہوتے ہیں، کسی وجہ سے چھوٹ جائیں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ دن میں 12 رکعت اس کے بدلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ لا وطر فی النہار، دن میں وطر نہیں ہوتے، دن میں ان کی جگہ اشراق کی نماز ہے، کم از کم جو 2 ہے، رات کی نمازوں میں کم از کم 1 رکعت ہے، دن کی نماز میں اشراق کی نماز کم از کم 2 رکعت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کم از کم 2 کر کے 4 پڑھا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ 12۔ تو اگر رات کی کسی کی مس ہو جائے تو دن میں 12 پڑھ سکتے ہیں، یا 4 پڑھیں، یا 2 پڑھیں، یا جتنی بھی پڑھیں، 6، 8 وغیرہ، 10، لیکن رات کی نماز میں 1 اور زیادہ سے زیادہ
جو بھی، لیکن آڈ ہونا چاہیے، یعنی وطر ہوں، جو عدد برابر تقسیم نہ ہو، جیسے 9 ہیں، 11 ہیں، 13 ہے، 7 ہے وغیرہ۔ اور ویسے بھی اور عشاء کے نماز سنیے، طریقہ سب سے افضل یہ ہے پڑھنے کا کہ ان کو 2 کر کے پڑھیں، کیونکہ صراحت کے ساتھ ایک ساتھ 3 پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، حتیٰ کہ اگر تشہد نہ بھی ہو۔ اور تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں زاد المعاد، جو اردو انگریزی دونوں زبانوں میں ٹرانسلیٹڈ ہے۔ جی بولیے۔ عشاء کی نماز کی کتنی رکعت کر سکتے ہیں؟ عشاء سنیے، عشاء کی نماز کی صرف 4 رکعت ہیں، اور ظہر کی نماز کی صرف سنیے، اشراق کی نماز کی کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 پڑھی ہیں۔ ایک اور بات بول سکتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ کو نماز کے طریقے سب ہم لوگ جو سیکھے ہوئے ہیں وہ تھوڑے الگ الگ رہتے ہیں، جو سنت کا ہے وہ طریقہ ہم لوگ تک وہ اوتھینٹک نہیں آیا ہے، تو ہم لوگ کون سا کتاب ریفر کر سکتے ہیں کہ جو اوتھینٹک ہے؟ اس پر سب سے سنیے، طریقے سے پڑھنا ہے۔ جی اس پر بہت سی کتابیں ہیں۔ آپ اگر اردو انگریزی پڑھتے ہیں تو شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صفت صلاۃ النبی، اس موضوع پر سب سے زیادہ اتھینٹک اور بہتر ہے۔ اور اس موضوع پر اور بھی کچھ عربی بھی کتابیں ہیں۔ بول سکتے ہیں نام ناصر الدین، شیخ محمد ناصر الدین البانی کی کتاب ہے صفت صلاۃ النبی، یا اس کو اردو ایڈیشن اگر آپ کو چاہیے تو دونوں جگہ، انڈیا میں بھی ترجمہ اس کا ہوا ہے، پاکستان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور دونوں مترجمین کو ہم جانتے ہیں قریب سے، تو دونوں اتھینٹک ترجمے الحمدللہ۔ جو عبد الباری صاحب کا بعد والا اردو اگر آپ پڑھیں تو اس اردو میں اس کتاب کا نام ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر صرف البانی آپ لکھیں گے گوگل میں تو وہاں پر البانی ویب سائٹ ہے رحمہ اللہ، تو اس میں یہ انگریزی میں بھی پرافٹ صلاح یا اس طرح پریر کے نام سے غالباً یہ کتاب ہے، لیکن آپ جب اردو پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اردو سے استفادہ کریں۔ اس کا مقدمہ ضرور پڑھیں، اس کا جو فارورڈ ہے سب سے پہلے اچھے طریقے سے پڑھیں، پھر کتاب کو پڑھنا شروع کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی اب دوسرے لوگوں کو وہ موقع دیا جائے، میرے پاس آج ذرا وقت بھی اوور ہو چکا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں کوئی اور یا کسی کو کوئی مداخلہ وغیرہ کرنا؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج میں ذرا زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا آپ لوگوں کو، انشاءاللہ میں کل شام کو 8 بجے سعودی ٹائم کے اعتبار، 8 بجے نہیں، کوشش کروں گا 7:30 بجے عشاء کے بعد کل چہارشنبے بدھ کو آنے کی درس سے تفسیر لے کر، پھر انشاءاللہ میں زیادہ ٹائم دوں گا آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ القلم کے سوالات کے جوابات کے تعلق سے بھی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی میرا ایک سوال تھا، اس میں یہ سوال ہے کہ ہم لوگ ہے نا، مطلب بچے وغیرہ ایسا چینج پیسے جو رہتے نا اس کا صدقہ نکالتے ہیں، روز ڈبے میں جمع کر دیتے ہیں، لیکن کسی کو اماؤنٹ دینا ہوتا ہے تو گوگل پے وغیرہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ نہیں کر سکتے ہم، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ دوسرے پیسے گوگل پے ڈال کر وہ جو صدقہ جمع کر رہے ہیں وہ واپس رکھ لیں؟ کوئی اب مہم جو آپ نے اگر نظر مانی ہے، نیت کی ہے جو صدقہ وغیرہ دینے کی، وہ دے دیں، کہیں سے بھی بدل کر کے دیں، ضروری نہیں کہ وہی آپ دیں جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، المہم وہ اماؤنٹ دیں۔ واضح ہوگا مسئلہ کہ نہیں؟ جی جزاک۔ تو اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ، انشاءاللہ پھر کل دوبارہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔